السلام علیکم، میں رخسانہ امین، ٹیچر UPS آرمپورہ۔ آج میں کلاس 6 کو پڑھانے جا رہی ہوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کی سمری ہے، اس کا تھرڈ پارٹ۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ When Muhammad was 32 or 33, he started thinking about the universe and its creator. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 32 یا 33 سال کے تھے تو اس نے سٹارٹ کیا کس کے بارے میں؟ دنیا کے بارے میں جانے کے لیے، اور اس کو جو یہ دنیا کس نے بنائی ہے اس کے بارے میں وہ سوچنے لگا۔ He spent many days in meditating in one of the caves called Hira. تو اس نے اپنے بہت سارے دن جو کہاں پہ گزارے؟ غار ہرا جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ گزارے۔ صرف یہ وہاں پہ وہ اس نے عبادت کی، یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو پوری دنیا ہے یہ کس نے بنائی ہے۔ When he was 40 and meditating, an angel appeared to him and asked him to read. جب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے تو یہ ایک اسی میں تھے، کیو میں تھے، تو اس نے وہاں پہ کیا کہ اس کو ایک فرشتہ آیا تو اس نے کہا اس کو کہ آپ پڑھو۔ محمد said that he could not read. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو he repeated the same words thrice. تو اس نے 3 بار وہ ریپیٹ کیے وہ words. He asked Muhammad to read in the name of his Lord. تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کا نام لے کر یہ پڑھو۔ محمد was afraid. وہ بہت ڈر گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ He went to his wife. تو وہ اپنی بیوی کے پاس گیا۔ He related the incident to his wife. تو اس نے اپنا سارا جو بھی اس کے ساتھ واقعہ ہوا تو اس نے اپنے بیوی کے ساتھ وہ شیئر کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کون آیا تھا۔ She took him to her nephew ورکا. تو اس نے اس کا ایک نیفیو تھا، کزن تھا، اس نے کیا نیفیو تھا وہ، اس نے جس کا نام تھا ورکا، حضرت ورکا، تو اس کے پاس لے کے گیا۔ ورکا واز اے کرسچن اسکالر. جو ورکا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کرسچن اسکالر تھا۔ When ورکا heard Muhammad's account, he told him that he was going to be the prophet. جب حضرت ورکا نے سب کو ساری سٹوری سنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، تو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ اب آپ پروفٹ بننے جا رہے ہو، اب آپ جو لاسٹ پروفٹ کے بارے میں لکھا گیا ہے آپ وہی بننے جا رہے ہو۔ He also told him that the angel was Jibrail. تو اس نے یہ بھی کہا کہ جو آپ کے پاس اینجل آیا تھا، جو آپ کے پاس فرشتہ آیا تھا، وہ کون تھا؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا۔ What was the angel had asked him to read were the first verse of the Quran that were revealed to Muhammad at the last book of Allah. He became the last prophet of Islam. تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے بولا تھا جو آپ کو پڑھنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا وہ ورڈز تھے جو اللہ کی طرف سے جو لاسٹ بک تھی قرآن شریف، اسی کی آیت اس نے نازل کی آپ پہ، اور جو آپ لاسٹ پروفٹ بننے والے تھے اسلام کے۔ After some time Muhammad declared his religion. کچھ دنوں کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ریلیجن جو ہے وہ ڈکلیئر کیا کہ میں اب مسلم بن گئے، میں اب مسلمان ہوں۔ Thus the foundation of Islam was laid. تب جو اسلام کی جو فاؤنڈیشن بنیاد ہے وہ پیدا ہو گئی۔ He told people to worship Allah alone and none else. تو وہ اب لوگوں کو یہ بولنے لگا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی بھی نہیں۔ Arabs were pagans and worshipped different stone images kept in the mosques at Kaaba. جو یہ عربز تھے وہ کہ پیگنز ہم کن کو کہتے؟ کافر. وہ کافر تھے تو وہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ وہ پتلوں کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے جو ماسک سے مسجدیں تھی کعبہ کے اندر، انہوں نے وہاں پہ بہت سارے یہ پتلے رکھے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ Some people became his enemies. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے دشمن بن گئے۔ His wife Khadija was the first woman to accept Islam. جو حضرت خدیجہ تھی، اس کی بیوی حضرت خدیجہ تھی، سب سے پہلی عورتوں میں جو ہے اسی نے ایمان لایا، اسی نے اسلام قبول کیا۔ Later on other became his companions in propagating the new faith. تو اس کے بعد بہت سارے اس کے ساتھ جو اس کے کمپینین بن گئے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اس لڑائی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ The nobles from his own Quraysh dynasty tried their best to keep him away from spreading his religion. جو اس کے بہت سارے قریش خاندان میں بہت سارے اس کے اپنے لوگ تھے، اپنے رشتہ دار تھے، ان نے بہت کوشش کی اس کو نقصان پہنچانے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی، اور یہ کہ یہ اسلام لوگوں کے اندر اسلام کے بارے میں نالج
نہ دینے کی. اس نے بہت کوشش کی, بہت سارے اس کے دشمن بھی بن گئے. ہی واز فورسڈ ٹو لیو ہز برتھ پلیس مکہ. اس کو اتنا فورس کیا گیا کہ اس نے اس کو اپنی جگہ جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے مکہ میں وہ چھوڑنے کے لیے مجبور کیا کہ وہ اس نے کیا کیا, اس نے مطلب ایک دوسرے سے ہی وینٹ ٹو مدینہ, تو وہ مدینہ چلے گئے اپنی مطلب اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے. دس ایونٹ از نون ایز ہجرت. تو اسی ایونٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, ہجرت, کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا رہنے کے لیے. یہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے, تو دشمنوں نے اس کو اتنا تنگ کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانا پڑا اپنے فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے. Muhammad spent the rest of his life there and fought many battles against the pagans and the Jews. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا جو اس کی باقی زندگی کی جو بھی مطلب اس کے سال تھے وہ وہاں پہ کہاں پہ گزارے, اس نے مدینہ میں. تو اس نے بہت سارے جو بھی کافر ان کے خلاف بہت سارے مطلب ان کے لڑائیاں ہوئی, جنگ ہوئی, تو وہی پہ کیا. ہی اسٹیبلش اے اسٹرانگ اسلامک اسٹیٹ ان مدینہ. تو اس نے کیا کیا, اس نے مدینہ میں اپنی ایک اسٹرانگ جو ہے بہت طاقتور اپنی اسلامک اسٹیٹ ایک بنائی. محمد پاسڈ اوے ایٹ دی ایج آف 63 ان مدینہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 63 سال کے تھے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہی واز بیوریڈ ان ہز اون compound. Millions of Muslims visit this grave every year, especially during Hajj, the annual pilgrimage to Makkah. تو اس کو وہیں پہ دفن کیا گیا. تو ہر سال جو ہم حج پہ جاتے ہیں وہ وہیں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے اس کی زیارت کرتے ہیں مکہ میں. تو ہر سال جو ہے حضرت یہ جو ہم مسلمز ہیں, ملینز آف مسلمز, لاکھوں لوگ جاتے ہیں حج کے لیے وہاں پہ. آل دی چلڈرن ویئر تھینکفل ٹو دیئر نانی فار ٹیلنگ دیم دی ونڈرفل اسٹوری. تو سارے بچے خوش ہو گئے کہ نانی نے ان کو ایک بہت اچھی اسٹوری بتائی, ایک سچے انسان کی اسٹوری بتائی. دے وشڈ ہر گڈ نائٹ اینڈ وینٹ ٹو سلیپ. تو سارے بچے سو گئے اور اپنی نانی کو گڈ وش کیا کہ آپ بھی سو جاؤ. تھینک یو.